عبدالصمد حسان کرناٹکا سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے جمعہ کے بیان میں یہ کہا کہ جو بے نمازی ہوتے ہیں کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، محشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ بھائی نماز نہ پڑھنا اور نماز کا انکار دونوں دو چیزیں ہیں۔ اگر کوئی معاذ اللہ نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے کہ بولے ہم نماز کو نہیں مانتے، یا نماز کی تحقیر کرے، اس کا استہزاء کرے، تحقیر ہو، تب تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، اور جب ایمان والا نہیں ہے تو اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ جس کا دنیا سے جو کفر پر گیا تو اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں، اور جو ایمان پر دنیا سے گیا وہ کیسے ہی گناہ میں مبتلا ہو، اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہیں گے تو اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ عدل فرمائے گا تو اب اسے اس کے گناہ کی سزا ہوگی، اور سزا کے بعد پھر وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو جہنم میں داخل کیے گئے، جہنم میں جن کا داخلہ ہوا، تو ان میں سے کچھ تو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے، کچھ جو ہے وہ حضور کی شفاعت سے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل ہوں۔ لیکن اب یہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ جری ہو جائیں کہ ارے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی پی لو، وہ بھی کھا لو، تو یہاں تو بچانے والے ہیں، بے شک ہیں، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہو تو خود سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شفاعتی للکبائر من امتی، کہ میری شفاعت جو ہے میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے، تو جس کے لیے چاہیں گے وہ شفاعت فرمائیں گے۔ یہ مطلقاً انکار کر دینا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، لیکن یہ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ خوف اور رغبت دلانے کے لیے کہ لوگ سوچتے ہیں، یہ سوچ کر کے رہ نہ جائیں کہ بھئی ہمیں نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی حضور جو ہیں ہماری شفاعت کریں گے، تو یہ جرأت ہے۔ شفاعت کی امید وہ کرے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام پہ پورے طور پر عمل کرتا ہے، عمل کرے تاکہ سرکار جو ہے اس سے راضی رہیں۔ ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام تو باوجود شب و روز عبادات و ریاضات کے ایسے خوف الہی میں اس طرح سے اللہ کی خشیت ان کے دل میں تھی کہ وہ آنسو بہاتے تو اتنا بہاتے کہ آنکھوں سے خون نکل آتا، ایسا خوف۔ یہاں تک کہ خود حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا قارورہ کہتے ہیں پیشاب کو، یعنی حکیم جو ہے پہلے آج کی طرح سے نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ، وہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ، اگر مشین خراب ہے تو کچھ اور دوا چل رہی ہے، مشین ٹھیک ہے تو کچھ اور دوا بدل دی، بلکہ پہلے حکیم جو ہیں وہ قارورہ دیکھتے تھے، یعنی صبح کا پہلا پیشاب لے کے جاتے شیشی میں تو دیکھتے ہی بتا دیتا کہ آپ کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ تو کہتے سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا قارورہ ایک مشرک نے دیکھا تو ایمان لے آیا، دیکھ کر کے ایمان لایا کہ یہ کس کا قارورہ ہے، یعنی ایسی خشیت تھی کہ آپ کا جگر جو ہے، آپ کا جگر وہ پگھل کر کے پیشاب سے باہر آیا، وہ خشیت الہی، وہ خشیت الہی، اسے دیکھ لیا کہ ایسا فرق۔ تو ایسے لوگ بھی تھے کہ اس قدر عبادات و ریاضات کے باوجود ایسی خشیت۔ ارے اور لوگوں کو چھوڑا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب عدل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بخشے جانے کے لائق نہیں، اور فضل فرمائے تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں ہی بخشا جاؤں۔ تو ہمیشہ امید یہ رہے کہ اللہ اپنے فضل سے بخش دے گا۔ یہ کچھ لوگ جو بڑے جری ہوئے ہیں نا، ارے بھائی یہ کر وہ کر، اب تو پیر صاحب کب کام آئیں گے؟
ارے پیر صاحب کی امید لگائی اور پیر صاحب جو ہے وہ خود ہی اگر تمہارے پیر صاحب جو گرفت میں آ گئے تو کیا کر لو گے؟ اس لیے بہرحال اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کریں، اسے معمولی نہ سمجھیں کہ فرائض قطعیہ جو ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہیں معمولی سمجھنا، تحقیر کرنا، یہ بھی کفر ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب نے رغبت دلانے کے لیے اس طرح کی بات کی ہوگی کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔